بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں یا کوئی بھی وظیفہ ہم کرتے ہیں تو وہ فائدہ مند ثابت کیوں نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم نے کچھ چیزیں بتائی تھی کہ اس کے پیچھے اگر جادو کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں، تو ایسے کوئی بھی تمام وظائف اور تمام جو ہیں کوئی بھی تعویذات، کوئی بھی عمل اس بندے پر کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا، اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم آپ کو اگلی نشست میں یہ بتائیں گے کہ جادو کی علامات کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہمارے گھر میں چل رہا ہے، یا جادو کی وجہ سے کیا کیا رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ وہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادو کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس سے ہم خود گھر میں بیٹھے تشخیص کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا اس قسم کے اثرات، اس قسم کی علامات کے ظاہر ہونے سے میرے اوپر کوئی جادو کے اثرات تو نہیں ہیں، جنات کے اثرات تو نہیں ہیں۔ تو جادو کی ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بات بگڑتے 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 بعض جگہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی جدائی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اب معمولی سی بات سے جھگڑا ہوا اور بات چلتے چلتے بگڑتے بگڑتے ہر آئے دن بگڑتے بگڑتے میاں بیوی کی جدائی تک بات چلی گئی۔ اب یہ بھی جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جادو کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، خاوند بیوی سے ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ خاوند بیوی جب اچھے خاصے، اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بالخصوص عورتیں، وہ بیچاری آ کر ہماری مائیں بہنیں عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پہلا سال شادی کا ٹھیک رہا، 6 مہینے ٹھیک رہے، 2 سال ٹھیک رہا، ایک بچہ پیدا ہونے تک ٹھیک رہا، اس کے بعد ہمارے حالات بگڑنے شروع ہو گئے اور بہت سارے بگڑ گئے ہیں۔ تو یہ جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے اکثر۔ ایسے ہی مرد حضرات آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کریں، گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، دل کرتا باہر پھرتے رہیں، گھر جاتے ہیں بے سکونی شروع ہو جاتی ہے، اور کسی کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ رات گئے لیٹ تک ہم باہر رہیں اور بس گھر جائیں ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، جا کے اپنا سوئیں اور صبح اٹھ کے جلدی نکل جائیں۔ تو گھر میں دل نہ لگنا بھی جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ بیماری لگ گئی ہے اور بندے کا دھیان سارا 100% بیماری کی طرف ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ٹیسٹ کروا رہا ہے، حکیموں کو، طبیبوں کو، اس کا ذہن اس طرف آتا ہی نہیں ہے، اور بعض دفعہ وہ آنے بھی نہیں دیتی، شیطانی چیزیں، وہ اثرات جو ہیں وہ اس طرف آنے ہی نہیں دیتے کہ یار اس بندے کے اوپر کوئی روحانی قسم کے کوئی معاملات، اس کے کوئی جادو جنات کے معاملات اس کے نہ ہوں۔ اس لیے وہ ان کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ادھر پیسہ بھی اجاڑیں اور ڈاکٹر کو سمجھ بھی نہ آئے، اور یہ اسی طریقے سے پریشان رہے، سرگردان رہے، اور بیماریوں میں ہر دن بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔ تو ایسی بیماریاں جو بعض دفعہ ٹیسٹوں میں بھی نہیں آتی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹیسٹ بالکل کلیئر ہے، لیکن بندہ بیمار ہے، تو بھائی اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے روحانی طبیب سے، روحانی معالج سے اس کی تشخیص کروا کر اس کا علاج کروائیں۔ اور یہ تو فرد واحد کی بات ہے، بعض دفعہ پورا گھر ہی بیمار ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا مسئلہ ہے، تو یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے کہ پورے گھر میں بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہوئے پڑے ہیں، کمانے والے بھی اور پکانے والے بھی، کھلانے والے بھی، کھانے والے بھی، سارے بیمار پڑے ہیں۔ تو یہ بھی جادو کی وجہ سے، جادو کی ایک علامات کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، نوجوان بچی ہے، خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، پیسہ بھی خوب ہے، جہیز کے لیے بھی ہے، ویسے بھی پیسہ ہے، اس کے باوجود رشتے نہیں آتے۔ تو
تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ رشتوں کے اوپر بعض دفعہ جزوی طور پر بندش لگ جاتی ہے اور بعض دفعہ کلی طور پر بندش لگتی ہے۔ جزوی طور پر کیا ہوتی ہے کہ کسی نے رشتہ مانگا اور ہم بچی والوں نے انکار کر دیا، تو وہ اس طرح کی بندش لگاتے ہیں کہ کسی اور کو نہ دے سکیں، جب بھی دیں وہ ہمیں دیں، یہ ہے جزوی بندش۔ اور کلی طور پر یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی کو بھی نہ دے سکیں، اب لوگ آئیں گے، آ کے دیکھیں گے، دیکھ کے چلے جائیں گے، جواب ہی نہیں دیں گے۔ اور یہ تو اتنے کیس ہیں کہ اتنے کہ ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے، ہر بچی کے ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اولاد کی بندش لگ جاتی ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی بالکل خامد بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، میڈیکلی طور پر دونوں کلیئر ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ اولاد کے لیے جادو کے ذریعے بندش لگائی جاتی ہے۔ اور بڑا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ بھئی میرا اچھا خاصا کاروبار چلتا تھا، تو یہ کاروبار کے اوپر وہ بندش لگاتے ہیں۔ اچھا خاصا میرا کاروبار چل رہا تھا، لیکن چلتے چلتے یکدم بریک لگ گئی۔ اب وہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا جی میں نے رنگ کی دکان بنائی ہے اور میرا کام اتنا اچھا چلتا تھا، اور میرے 2 بھائی ہیں، ایک باپ، تینوں رنگ کا کام کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور میرا باپ مجھ سے ہی رنگ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ میں ان کو ڈسکاؤنٹ بھی زیادہ کرتا ہوں، صرف 200 روپیہ رکھ کے ان کو چیز دے دیتا ہوں، لیکن وہ باہر سے 500 روپیہ یا 600 روپیہ رکھ کے وہ لیتے ہیں، ان کو سامان دیتے ہیں، لیکن وہ ان سے جا کے لیتے ہیں، میرے پاس نہیں آتے۔ اور بظاہر میرے ساتھ وہ خوش بھی ہیں، ناراضگی بھی کوئی نہیں، آتے جاتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں۔ تو اس طرح کی بندشیں دکانوں میں، کاروباروں میں، اکثر فیکٹریوں میں نکل آتی ہیں، چل پڑتی ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا، بندہ سمجھتا ہے شاید مہنگائی ہو گئی ہے، یا کوئی دوسری دکان بن گئی ہے، یا لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے، لوگ کام نہیں کروا رہے۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی بندش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ الماریوں میں، گھروں میں پڑے ہوئے کپڑے ان کو کٹ لگ جاتے ہیں، نیا سوٹ ہے کٹ لگ گیا، نیا سوٹ ہے کٹ لگ گیا۔ تو اس طریقے کی اور بھی بہت ساری علامات ہیں، تو میں انشاءاللہ وہ آپ کو ساری تھوڑی تھوڑی کر کے بتاؤں گا، تاکہ ایک تو ویڈیو کے لمبے ہونے کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اتنی باتیں اکٹھی ساری ذہن میں آنا بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کو باقی علامات سے بھی آگاہ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔